بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کین ٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ اردو جماعت ہشتم میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے تیسرے سبق کا چوتھا حصہ ہے جس میں ہم سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی سبق کی پڑھائی کریں گے اور آپ کو کچھ ہوم ورک بھی دیں گے۔ سبق سے پہلے حاصلات تعلم دیکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا SLO ہے روزمرہ اور محاورہ کے لحاظ سے غلط جملوں کی تصحیح کر سکے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے، اس لیے کہ اب فتح قسطنطنیہ، سلطان محمد فاتح کو جو فاتح کہتے ہیں، فتح قسطنطنیہ کی وجہ سے، قسطنطنیہ کا شہر فتح کرنے کی وجہ سے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق آپ نے بالکل مس نہیں کرنا اور تمام تر توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سلطان محمد فاتح اپریل 1429 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ 1451 میں باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے تو ان کی عمر صرف 23 برس تھی۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ سلطنت روم کا دارالحکومت اور عیسائیت کا دل مانا جاتا تھا۔ باسفورس کے مشہور خلیج شاخ زریں گولڈن ہارن کے کنارے آباد یہ شہر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ کا شہر روم کے شہنشاہ قسطنطین اول نے 330 عیسوی میں آباد کیا تھا۔ یہ شہر ابنائے باسفورس کے کنارے اس مقام پر آباد ہے جہاں سے یورپ کی حد شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا اسے اللہ نے بخش دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لوگے، رحمت ہو اس حکمران اور اس لشکر پر جس کے ہاتھوں اسے فتح نصیب ہو۔ سلطان محمد فاتح تخت نشین ہوا تو بادشاہ قسطنطین نے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کریں۔ اس وقت یہ ملک ایک بڑا تجارتی مرکز مانا جاتا تھا۔ سلطان نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کی اور قسطنطنیہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا اور اس میں جنگی ساز و سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب دشمن نے سلطان کے بنوائے ہوئے قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی تو فوج نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمد نے پڑوسی ممالک سے دوستانہ معاہدے کیے۔ ہنگری کے ایک انجینئر نے اس زمانے میں ایک بڑی توپ بنا کر دی۔ ترکی کے کاریگروں نے ایک بڑا لکڑی کا قلعہ بنا کر دیا جسے ہر جگہ لے جایا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں 300 جہازوں کا بحری بیڑا بھی تیار کیا گیا۔ دوسری جانب شاہ قسطنطین بھی بے خبر نہیں تھا۔ اس نے حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے شہر کی بندرگاہ کو جانے والے سمندری رستے میں موٹی موٹی زنجیریں ڈلوا کر بحری جہاز کا راستہ ہی بند کر دیا تھا۔ دوسری جانب بڑے بڑے جنگی جہاز کھڑے کر دیے تاکہ کوئی ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ سلطان کی فوج کی تعداد 2.5 لاکھ تھی اور 300 بحری جہاز تھے۔ وہ پورے 1.5 مہینے تک دن رات شہر تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ کی مدد سے سلطان محمد فاتح کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا۔ اس کے تمام فوجی یہ بات سن کر حیران تھے۔ کچھ کے خیال میں یہ ناممکن تھا مگر سلطان کا حکم اٹل تھا۔
تو بچوں، آج ہم نے سلطان محمد فاتح کا دوسرا سبق پڑھا اور ہم نے پڑھائی کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبق غور سے سنا ہوگا۔ اس سبق میں جو مصنف کا مقصود ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ قسطنطنیہ ایک شہر ہے، آج کل اس کا نام ہے استنبول۔ کیا نام ہے؟ استنبول۔ اور یہ ترکی میں ہے۔ یہ کون سے ملک میں ہے؟ ترکی میں۔ یہ شہر اس زمانے میں، جس زمانے میں سلطان محمد فاتح 23 سال کی عمر میں حکمران بنے، اس زمانے میں قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول عیسائیت کا گڑھ اور عیسائیت کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا۔ اور یہ کہاں پر تھا؟ انشاءاللہ اسی سبق میں اگلی سلائیڈز میں ہم وہ نقشہ بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پر یہ شہر آباد ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی فتح سے متعلق کچھ مزید پکچرز بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سر دست چلتے ہیں اس فتح قسطنطنیہ کے آغاز کی طرف۔ یاد رکھیں کہ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول، اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ آپ مسلمان اس شہر کو ضرور فتح کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ رحمت ہو اس حکمران پر جو اس کو فتح کرے، اور صرف حکمران پر نہیں بلکہ اس لشکر پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو اس کو فتح کرے۔ سلطان محمد فاتح نے بہت پہلے سے اس کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس شہر کو فتح کریں گے۔ شہر کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے جب اس پر حملہ کیا تو قسطنطنیہ سے 5 میل کے فاصلے پر اپنا ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا جہاں پر جنگی ساز و سامان جمع کیا جا رہا تھا۔ جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے مسلمانوں کے اس قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ چنانچہ سلطان محمد فاتح نے پڑوسی ممالک سے معاہدے کیے تاکہ وہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور ہنگری کے ایک انجینئر، ہنگری ایک ملک کا نام ہے، نے اس زمانے میں ایک بہت بڑی توپ بنا کر دی، اور ترکی کے کاریگروں نے ایک بڑا لکڑی کا قلعہ تعمیر کیا، اور یہ ایسا قلعہ تھا جسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر بھی سکتے تھے، اور 300 جہازوں کا بحری بیڑا بھی تیار کیا گیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمان ہی اس کی تیاری کر رہے تھے، بلکہ شاہ قسطنطین بھی اس جنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور وہ اس جنگ کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ راستہ جس پر بحری جہاز اور جنگی جہاز آنے تھے وہاں پر ایک بہت موٹی زنجیر ڈال دی تاکہ کوئی بحری جہاز اور جنگی جہاز اس پانی کے راستے سے اندر داخل نہ ہو، اور اس زنجیر کے قریب ہی اس نے اپنے جنگی جہاز کھڑی کر دیے تاکہ جو بھی جہاز حملے کے لیے آئے وہ اس کو تباہ کر دیں۔ سلطان کی فوج کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ تھی، جس میں 300 بحری جہاز بھی شامل تھے۔ 1.5 مہینے تک، کتنے عرصے تک؟ 1.5 مہینے یعنی کم و بیش 45 یا 50 دن تک دن رات انہوں نے کوشش کی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بالآخر مسلمانوں میں مایوسی جب پھیلنا شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے ذہن میں ایک ایسی بات اور ایک ایسا فیصلہ ڈال دیا، ایک ایسا انوکھا خیال ڈال دیا کہ جس پر عمل کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا، اور بہت سے مسلمانوں نے بھی اس کی مخالفت کی، مگر سلطان محمد فاتح اس کا فیصلہ کر چکے تھے، اور بالآخر وہی ہوا، اور مسلمانوں نے اسی طرح اس شہر کو فتح کیا جس کی مسلمان کئی 100 سال سے تیاری کر رہے تھے۔ وہ کیا تھا اور یہ شہر کس طرح فتح ہوا، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی ہم نے پڑھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سلطنت، جس کا معنی ہے حکومت یا بادشاہت۔ دوسرا لفظ ہے تخت نشین، جس کا معنی ہے تاجدار، بادشاہ یا تخت پر بیٹھنے والا۔
خلیج پانی کا وہ حصہ جو تین طرف سے خشکی سے گھرا ہو، پانی کا وہ حصہ جو تین طرف سے خشکی سے گھرا ہو اور ایک سے سمندر سے ملا ہو، یعنی تین طرف اس کی خشکی ہو اور ایک طرف سے وہ سمندر سے ملا ہو۔ تسخیر تابع کرنا، فرما بردار بنانا، قبضے میں کرنا یا فتح کرنا۔ اٹل اس کا معنی ہے جو اپنی جگہ سے نہ ہلے، غیر متزلزل، قائم، ایک جگہ ٹھہرا ہوا یا مستحکم۔ ابنائے باسفورس آپ کے سامنے یہ لفظ آیا تھا۔ ابنائے کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، ابنا اس جگہ کو یا پانی کے اس رستے کو کہتے ہیں جو دو بڑے پانی کے ذخیروں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے ابنائے باسفورس۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو پانی کی ایک لکیر نظر آ رہی ہے اور اس کے دونوں طرف سمندر ہے، اور یہ جگہ ان دونوں سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے، اس کو کہتے ہیں آبنا۔ جو پانی کے دو بڑے ذخیروں کو آپس میں ملائے اسے کہتے ہیں آبنا، اور یہ جگہ ہے آبنائے باسفورس۔ اور یہاں پر تھا وہ قلعہ جس کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا، اور کس طرح فتح کیا یہ انشاءاللہ ہم کل اپنے سبق میں پڑھیں گے۔ دوسرا لفظ آپ نے پڑھا تھا خلیج۔ کیا پڑھا تھا؟ خلیج۔ خلیج پانی کے اس ذخیرے کو کہتے ہیں جس کے تین اطراف میں خشکی ہو اور ایک طرف اس کے پانی کے بڑے حصے سے ملتی ہو، جیسے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پانی کا یہ حصہ تین طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے، جبکہ اس کی ایک طرف سمندر سے مل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں خلیج۔ اور یہ وہ شہر ہے جس کو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا، اس کا نام ہے استنبول۔ استنبول، اور اس زمانے میں اس کا نام کیا تھا؟ قسطنطنیہ، جیسے ہم نے فتح قسطنطنیہ میں پڑھا۔ سبق کے بعد کچھ سوالات جو کہ بہت آسان ہیں اس کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ سلطان محمد فاتح پیدا ہوئے؟ پہلا آپشن ہے اپریل 1429، مئی 1451، مئی 1459 یا اپریل 1481۔ درست جواب کیا ہے؟ اپریل 1429۔ دوسرا سوال ہے قسطنطنیہ کا شہر کب آباد کیا گیا؟ آپ نے سبق میں پڑھا ہے۔ پہلا آپشن ہے 310 عیسوی میں، دوسرا ہے 330، 350 یا 370۔ درست جواب ہے 330۔ اور اگلا سوال ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ہنگری کے انجینئر نے کیا بنایا تھا؟ کشتی، باہری جہاز، لکڑی کا قلعہ یا توپ؟ جی، توپ بنائی تھی ہنگری کے انجینئر نے۔ اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف، جس کا آپ کو بہت بے صبری سے انتظار ہے۔ پہلا سوال جو آپ نے حل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ درذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجئے۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، میں پڑھوں گا نہیں تاکہ آپ کو ان کا درست تلفظ معلوم نہ ہو، جو کہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے ان الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ اور اگلا سوال آپ کے گھر کا کام کا مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد یعنی ان کے الٹ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ حاکم، سوار، اجنبی، فتح، مضبوط، ممکن اور اٹل۔ اب دوسرا گھر کا کام جو کہ آپ کے سمر پیک میں موجود ہے اور جو اگلی مرتبہ آپ اس کو حل کر چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں جن میں ایک جواب درست ہے۔ آپ نے درست انتخاب کر کے دائرے کو مکمل سیاہ کرنا ہے۔ یہ محاورے سے متعلق آپ کے سامنے 4 سوالات ہیں، اور آپ نے صرف سوالات کے جوابات نہیں دینے، بلکہ آپ نے جو جواب
منتخب کیا ہے اس کی وجہ بھی آپ نے لکھ لینی ہے، جیسے کہ آپ کے سمر پیک میں موجود ہے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اگلے سبق کا انتظار بھی کریں گے، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔